آج بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچ بلڈ بینک کے زیر اہتمام خون کا عطیہ دینے کے لیے ایک کیمپ نصب کیا گیا، جس میں بلوچستان یونیورسٹی کے گرلز اینڈ بوائز خون دینے کے لیے کثیر تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں بلوچستان یونیورسٹی میں۔ اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہو کہ بلوچ بلڈ بینک کے زیر اہتمام جہاں پر ایک کیمپ نصب کی گئی ہے، کیونکہ کل سے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک ہوں گے، تو اسی وجہ سے بلوچ بلڈ بینک جہاں پر یونیورسٹی میں کیمپ نصب کی ہے تاکہ جہاں سے کچھ بلڈ جمع ہو، کیونکہ رمضان المبارک میں مطلب اتنے خاطر خواہ لوگ نہیں آتے بلڈ دینے کے لیے، تو جن لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹلز میں، اللہ نہ کرے کوئی حادثات واقعات ایسے بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہے کوئٹہ سٹی میں، خاص کر ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو اسی وجہ سے آج یہاں پر کیمپ بلوچستان یونیورسٹی میں نصب کی گئی ہے۔ جی اس وقت منظور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے اس سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے بلوچ بلڈ بینک کے حوالے سے، اور جہاں پر جو ہماری ینگ جنریشن یا اسٹوڈنٹ ہے وہ جہاں پر بلڈ عطیہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے اس سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شکر اللہ کا احسان ہے سر۔ پہلے کی نسبت جس طرح تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یاسر بھائی سے یہی پوچھا کہ پہلے اتنا ریشو پہ وہ نہیں خون نہیں دے پا رہے تھے، تو آج کل زیادہ ہو رہا ہے، کیا اویئرنیس زیادہ ہے آج کل؟ بالکل، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر کسی نے اب تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ہے، اور اب تک اس طرح کے جو بھی کام ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ این جی او کے نام سے سیاسی طور پر، اس میں زیادہ تر لوگوں نے اس کو کاروبار بنائے رکھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا۔ اب وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو مخلص لوگ ہیں، یا جو واقعتاً ایک عبادت سمجھ کر، سوسائٹی کی ضرورت سمجھ کر کام کرتے ہیں اور اس کو بزنس نہیں بناتے، تو ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے دروازے کھلے ہیں۔ لوگوں میں پہلے بھی شعور تھا، اب بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اعتماد کو اگر ٹھیس نہیں پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن چونکہ پلیٹ فارم نہیں ہے، پھر المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے یہاں سپورٹ نہیں کیا جاتا، جو ہمارا اشرافیہ ہے۔ ساری جو بات ہے وہ اشرافیہ کی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، اور یہ سارے کام جو آج لوگ کر رہے ہیں، انڈیویجول آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لائبریری کا ادارہ تشکیل دے رہا ہے، کوئی جو ہے تھیٹر کا کام کر رہا ہے، کوئی بلڈ، یہ سارے والنٹیئر لوگ ہیں، حالانکہ یہ پارٹیوں کی بنیادی طور پر کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہماری پارٹیاں وہ بقول انور ساجدی این جی اوز بن چکی ہیں، ان کو ان چیزوں کا پرواہ نہیں ہے، وہ الیکشن میں بزنس کے لیے آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اب لوگ نوجوان اپنے کام خود کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو والنٹیئرزم کے طرف آنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنا اعتمادی بنانا ہوگا۔ اگر اعتماد ہے تو لوگ ضرور اس کا جواب دیں گے، اور اچھا جواب دیں گے، اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ والنٹیئر لوگ آ رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے اور تبدیلی ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ بطور آپ استاد، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں، تو آیا اس حوالے سے بھی آپ لوگ اس کو آگاہی دے دیتے ہو کہ خون دینا، یعنی 3 مہینے کے بعد خون دینا لازمی ہے؟ اس حوالے سے اصل میں دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا رول جو ہے وہ اساتذہ کا ہی، ٹیچرز کا ہی ہے، جو تربیت کرتے ہیں، جو بچوں کو ایک طرح کہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک سٹون ہے جس کو انہوں نے تراش کر ہیرا بنانا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت قسمتی ہے کہ ہم سبجیکٹ کی حد تک تعلیم دیتے ہیں، لیکن فکری تعلیم کی کمی ہے، اور اس طرف بھی ہم اب تک نہیں آئے ہیں، اور بنیادی طور پر جو ٹیچر کا رول ہے اس وقت تک تو اس طرح نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ٹیچر تو پیغمبر ہوتا ہے، اس کا کام ہی پیغمبرانہ ہے، اور اس کو صرف سبجیکٹ سے ہٹ کر فکری تربیت کی بھی لوگوں کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں، ان میں سے ایک بلڈ ڈونیٹنگ بھی ہے۔ اب اس کی تربیت آپ دیں گے، فکری تربیت دیں گے، لوگوں کو آپس میں آپ جوڑنے کی بات کریں گے، تب بات بنے گی، لیکن اگر آپ گھر سے یا کلاس روم میں ٹیچر کے حیثیت سے، والد کے حیثیت سے، بڑے بھائی کے حیثیت سے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ آپ نے جو ہے پوزیشن لینا ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، تو وہ خود غرضی کو پیدا کرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر ٹیچر ریسپانسیبل ہے۔ سر جاتے جاتے لاسٹ میں آپ سے بلوچ جو بلڈ بینک ہے، میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام کر رہا ہے، مطلب فلاحی ایک طریقے سے اپنا کام چلا رہا ہے، آپ اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ادارہ اسٹیبلش کر لیا، یہ آسان بات نہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سسٹین رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ اس صورت میں اس کو سسٹین رکھ سکیں گے
جب تک ان میں والنٹیئرزم کا جذبہ ہوگا اور وہ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. اور یہ زیادہ چیلنجنگ فیز ہے جس کو بلوچ بلڈ بینک کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو اس موقع پر زیادہ بیداری کے ساتھ, زیادہ ایمانداری کے ساتھ, زیادہ لوگوں کے ساتھ, تاکہ ان کا اعتماد نہیں ٹوٹے, نہیں تو ادارے بھی ختم ہوں گے جو بڑی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو جی. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچ بلڈ بینک کے صدر محمد انور بلوچ. آئیے کہ اس سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے آج کے جو بلڈ بینک کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ کیسے ہو؟ خیر سے. شکر اللہ کا احسان ہے. سر جہاں پہ پہلے بھی میرے خیال میں یا 2-3 سال پہلے بھی آپ نے جہاں پر بلوچستان یونیورسٹی میں اسی طرح کیمپ نصب کی تھی, اس دور اس کو دیکھا جائے یا آج کو دیکھا جائے کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں تو سب سے پہلے بلوچستان یونیورسٹی کی جو لیکچرار صاحبان ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, یہ انتظامیہ ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہمیں سب سے پہلے اجازت ملا. اور آج چونکہ کل آپ کو بھی معلوم ہے روزہ ہے, روزے کی وجہ سے کوئی بھی عطیہ خون نہیں دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تقریباً صبح کے ٹائم 60-70 کی تھا, ابھی ہم لوگ 150 سے بھی پلس میں جا رہے ہیں. اور میرے 10 سالوں میں کہتا ہوں اتنا یہاں یونیورسٹی میں لگے اتنا خون عطیہ نہیں ہوا جو کہ اس دفعہ عطیہ خون ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہوا کہ فیمیل بھی عطیہ خون دے رہی ہے اس دفعہ ہم لوگوں کی جو کیمپ میں. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. کہ مثال جو رمضان آ رہا ہے, روزے سب روزے میں ہوں گے, جہاں پھر حادثات واقعات جیسے اللہ نہ کرے بہت سے ہو جاتے ہیں, اکثر آپ لوگوں کے پاس ہی آ جاتے ہیں. بلوچ بلڈ بینک سیول اسپتال سے قریب پڑتے ہیں, دوسرے اسپتالوں سے بھی قریب ہے, تو آیا جہاں پر 150 سے لگ بھگ اوپر بھی ہو جائیں گے, کیا یہ پورے کریں گے؟ نہیں, اس طرح ہے کہ ہم لوگ یہ سماجی جو تنظیمیں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے تنظیمیں ہیں جس کے ساتھ 50-60 جوان ہوتے ہیں, اس لوگوں کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں. یہ تو سب سے پہلے اول اشرا ہے, 15 دن 10-12 دن میں یہ بلڈ نکل جائیں گے. اس کے بعد یہ نوجوان تنظیمیں ہیں, نوجوان جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس لوگوں کے تعاون سے پھر رات کو اس کے بعد افطاری کے بعد بلڈ ڈونیشن کے لیے پھر جوان ہمارے پاس بہت سے آتے ہیں. سر ویسے تو اپنے یونیورسٹی کے جو لوگ تھے اس کا شکریہ تو اپنے اول میں ہی ادا کر دی, لیکن لاسٹ میں جاتے جاتے آیا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہے, لیکچرار ہے, دوسرے لوگ ہیں, ان لوگوں کو آیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس لوگوں کا حقیقت میں یہ احسان نہیں اتار سکتا ہوں کہ یہ نوجوان روزے کو بھی نہیں دیکھا کہ بھائی کل روزہ ہے, لیکن اس کے باوجود بلڈ ڈونیٹ کیا. میں قسم اللہ کا یہ لیکچرار استاد صاحبان, خاص کر رجسٹرار, یہ دوسرے اس لوگوں کا میں احسان نہیں اتار سکتا ہوں. اس لوگوں کا تھینکس, نوجوانوں کا شکریہ, یہ تمام تنظیموں کا شکریہ, سب کا شکریہ. بہت شکریہ جی. اس وقت ہمارے ساتھ جو گروپنگ کے لیے جو گروپنگ کرتا ہے جہاں پر وحید احمد بنگلو صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے اس سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے وحید بھائی آپ؟ اللہ کا مہربان, آپ ٹھیک ہو؟ تبھی سے آپ جہاں پہ گروپنگ کرتے ہو تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے ہمارے دوستوں کو کچھ آگاہی دے دیں. یہ جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کا گروپ ان کو معلوم نہیں ہے تو یہاں پر وہ آتے ہیں, میں یہاں ان کا گروپنگ کر کے ان کو گروپ بنا کر گروپ کارڈ دیا جاتا ہے. اگر کچھ اسٹوڈنٹ جو خواہش مند ہوتے ہیں بلڈ دینے کے, وہاں پھر بلیڈ کرواتے ہیں, وہ اپنا بلڈ بھی دے دیتے ہیں. تو گروپنگ کارڈ کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر گروپ کرتے ہیں, اور تاکہ ان کو اپنا گروپ معلوم ہو. کبھی کوئی حادثہ وغیرہ اسی طرح کا ہو جائے تو ان کو فوراً اپنا گروپ معلوم ہوگا اور انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کارڈ ہے ہمارا اور یہ گروپ ہے, وہ کسی کی ہیلپ کر سکیں گے اس حوالے سے. مطلب کیا جہاں پر اکثر جو کارڈ بنوانے کے لیے جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی اسٹوڈنٹس جہاں پر جمع ہے, صرف کارڈ بنواتے ہیں یا بلڈ بھی دے رہے ہیں؟ نہیں, کافی اسٹوڈنٹس ہیں, تقریباً سینکڑوں اسٹوڈنٹس نے ابھی تک بلڈ بھی دیا ہے. کافی اسٹوڈنٹوں نے ابھی تک بلڈ دیا اور اکثر زیادہ تر بلڈ بھی دے رہے ہیں تقریباً یہاں پر. جی ہاں, تھینک یو جی, تھینک یو جی. آپ لوگوں نے گفتگو سنی وحید احمد بنگلزوئی صاحب کی, اور جہاں پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہو کہ جہاں پہ رجسٹر بھی کرتے ہیں اور رجسٹر میں باقاعدہ نام بھی لکھتے ہیں یاسر احمد. آئیے مزید یاسر بھائی سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے کہ آیا اس بارے میں وہ کیا ہے. السلام علیکم یاسر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ جہاں پر میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی رجسٹریشن وہ کرواتے ہو. سر ہم لوگ ان کا انٹری کر رہے ہیں, ان کا بلڈ گروپنگ بھی کر دیں گے اور ان کے ساتھ ان کا ہیپیٹائٹس اور HIV سب کا ٹیسٹ کر کے پھر ان کو انفارم کر دیں گے.
अच्छा नहीं, जहाँ पर जो एंट्री हो रहे हैं ये ब्लड देने वाले हैं या आम जो कार्ड बनवा रहे हैं सर उसके लिए? ये लोग जो ब्लड दे रहे हैं हम लोग कार्ड जिन लोगों को कार्ड देना उनको लिए हम लोगों ने अलग वो पोर्शन रखा है, उसमें इसका कॉन्टेक्ट, जब भी हम लोगों को कोई ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको उसी वक्त कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है रेशो खून देने सर का? बहुत ही अच्छा है, मुस्बत हम लोगों का अभी भी हम लोगों को तकरीबन 60 से अबव ब्लड डोनेट हो चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है 100 से बढ़कर 150 तक हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, हम लोगों का अगर उम्मीद है। मैं कुछ पुरानी बातें यहाँ पर देखूँ, जी, क्योंकि पहले ज़माने में या 3-4-5 साल पहले यहाँ पर अक्सर हमारे जो ओल्ड को तो छोड़े यंग जनरेशन थे वो भी खून नहीं दे रहे थे, तो आजकल कैसा है? सर आजकल हम अभी जो नौजवान है, जो हमारे स्टूडेंट पॉलिटिशियंस है या स्टूडेंट दोस्त है, इनमें बहुत ही शऊर आ गया है। लोग हम लोगों से बाकायदा राबते में रहते हैं, जितना हम लोगों से उनको सिर्फ एक कॉल पर वो हम लोगों को डोनेट करने आते एज ए वॉलंटियरली, न इन लोगों का कोई मकसद है हम लोगों के साथ एज ए वॉलंटियर, जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ा है वो हमें ब्लड एनी टाइम दे चुके हैं सर। जी थैंक यू जी, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी असर भाई की। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद बादेनी साहब, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से वो जहाँ पे लोगों की ब्लीडिंग करवा रहा है, जिस तरह कुछ शॉट में भी आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे काफ़ी खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है। आइए उससे भी मज़ीद जानना चाहेंगे कि आया जहाँ पर नौजवान किस हद तक खून दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम है। अच्छा क्या आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इसी यूनिवर्सिटी से ही रहा है, तो आया नौजवानों को कैसे देख रहे हो कि एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ तारे खून दे रहे, या आप लोग उसको बुलाते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जो है ख़ुद वॉलंटियरी ब्लड दे रहे हैं, ना इन पे हम लोग फोर्स कर रहे हैं ना कुछ। 2 दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि कैंप लगा रहे हैं, 2 दिन से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाकायदा आज हमारे साथ बहुत हमेशा हमारे साथ ताउन करता है, लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ ज़्यादा ताउन किया है। बाकी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स है और एम्प्लॉइज़ है, स्पेशली स्टूडेंट्स हमारे साथ ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। अच्छा ये तो मेरे ख्याल में भी 1-2 घंटे और बाकी रह गए, 5 बजे तक होगा ये कैंप। 5 बजे तक कितने तादाद में आप लोगों को खून की अतिया मिलेगी? इंशाल्लाह अब इस वक्त जो है 150 से अबाव जा रहे हैं, तकरीबन 200-250 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।